بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رہنے والے تمام دوستوں کو قاسم کربلائی کا سلام۔ شعبان ہجری کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی تعلیمات کی روح سے بابرکت مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ شعبان لفظ شاب سے نکلا ہے جو رسول خدا کے نام سے منسوب ہے۔ رسول خدا اس مہینے میں روزے رکھتے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے متصل فرماتے تھے۔ اس بارے میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی بن الحسین کی جان ہے، وہ فرماتے تھے، میں اپنے والد گرامی امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص محبت رسول اور قرب خدا کے لیے شعبان میں ایک روزہ رکھے تو خدا تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرے گا۔ قیامت کے دن اس کو عزت ملے گی اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ شیخ نے صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے لوگوں کو ماہ شعبان میں روزے رکھنے پر آمادہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا، حضرت رسول خدا جب شعبان کا چاند دیکھتے تو آپ کے حکم سے ایک منادی یہ ندا کرتا، اے اہل مدینہ، میں رسول خدا کا نمائندہ ہوں اور ان کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ خدا کی رحمت ہو اس پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے، یعنی روزہ رکھے۔ صفوان کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے تھے، جب سے یہ منادی رسول نے یہ ندا دی ہے، اس کے بعد شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا، اور جب تک زندگی کا چراغ گل نہیں ہو جاتا یہ روزہ مجھ سے ترک نہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ شعبان اور رمضان 2 مہینوں کے روزے توبہ اور بخشش کا موجب ہے۔ اسماعیل بن عبد الخالد سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس وقت امام نے فرمایا، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حتیٰ کہ ناحق خون بہانے والوں کو بھی ان روزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ بخشا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے متعلق ہر نئی ویڈیو بر وقت ملے تو میرے اس چینل قاسم کربلائی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیچے کمنٹس دے کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام۔